شادی کو پورے 15 سال ہو چکے تھے، لیکن ان 15 سالوں میں مجھے شادی شدہ زندگی کا کوئی سکھ نصیب نہ ہو سکا۔ خلوت کے وہ لمحات جو ہر عورت کے شوہر کے ساتھ بہت خوشی خوشی گزرتے ہیں اور دن بھر کی ساری تھکن بھول جاتی ہے، وہ مجھے علم 15 سالوں میں کبھی نصیب ہی نہیں ہو سکے، کیونکہ میرا شوہر کبھی میرا حق ادا ہی نہیں کر سکا۔ ابھی بھی وہ پورے 5 سال بہت لوٹ کر آ رہا تھا اور میرے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی، بلکہ طبیعت میں عجیب سی بیزاری گئی تھی۔ پھر وہی سب کچھ مجھے برداشت کرنا تھا، میرے شوہر کا بے دلی سے میرے قریب آنا اور مجھے استعمال کر کے چھوڑ جانا، یہ سب میری برداشت سے باہر ہو چکا تھا۔ شوہر کے آنے کے بعد میں بس اپنے بے جان وجود کو اس کے حوالے کرتی تھی اور وہ کسی ضرورت کے تحت مجھے استعمال کرتے ہی نکل جایا کرتا تھا۔ میرے اندر کی تشنگی گزرے 15 سالوں میں مٹ ہی نہیں سکی تھی۔ میں بہت جلد دل سے اپنے شوہر کی واپسی کی تیاریاں کر رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ آئیں گے اور سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں چلے جائیں گے۔ مجھے میرے پاس کمرے میں آئیں گے تب بھی مجھے وہ خوشی اور وقت نہیں دے سکیں گے جس کی میں حقدار ہوں، کیونکہ شادی کے 15 سالوں میں میں نے یہی تو دیکھا تھا۔ سالوں بعد وہ 1 مہینے کے لیے لوٹتے اور 1 مہینے میں بھی وہ میرا حق ادا نہیں کر پاتے تھے۔ ہر وقت اس پر تھکاوٹ سوار رہتی تھی۔ میں نے تو کوئی شکوہ شکایتیں کرنا بھی ترک کر دی تھی، کیونکہ اب مجھے ان کے بغیر رہنے کی عادت ہو چکی تھی۔ میں اپنی جنسی خواہشات کا خود گلا گھونٹ چکی تھی، وہ جنسی خواہشات جو ایک فطری عمل ہیں اور ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ اسے میں نے تھپڑ مار کر سلا دیا تھا۔ میں کسی غلط راہ کی مسافر نہیں بننا چاہتی تھی اور صحیح راستے پر میرا ہمسفر میرے ساتھ نہیں تھا۔ جب میں نئی دلہن تھی اس وقت یہ بات مجھے بہت زیادہ پریشان کرتی تھی، کیونکہ میری خواہش پوری بھی نہ ہو پاتی اور میرے شوہر مجھے چھوڑ کے چلے جاتے۔ میں بہت زیادہ تڑپا کرتی تھی، دل تو چاہتا تھا انہیں چین جوڑے سے کہوں کہ میری خواہشات کو پورا کرے، لیکن عورت ہونے کے ناطے شرم کی وجہ سے اگر مرد کو عورت کا صحیح طرح سے نہ ملے ساتھ تو اسے نوچ کے اپنا حق حاصل کر لیتا ہے، لیکن ایک عورت کو تو اتنی آزادی بھی نہیں کہ وہ اپنے شوہر سے اپنا حق وصول کرنے کی بات کر سکے۔ میں بھی شرم و حیا کے ضابطوں میں بندی تھی، کبھی کھل کر اپنے شوہر سے یہ خواہش بھی نہ کر سکی میں اس کے ساتھ مطمئن نہیں ہوں اور مجھے مزید اس کا ساتھ چاہیے۔ وہ مجھے لگا تھا کہ کچھ دنوں میں میرے شوہر کو خود ہی اس بات کا احساس ہو جائے گا، لیکن میرے شوہر نے بس شادی کے بعد 15 دن میرے ساتھ جیسے تیسے گزارے، پھر پردیس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں امید سے ہو گئی۔ میرے پاس ایک بیٹی نے جنم لیا تھا۔ میرے شوہر بیٹی کی پیدائش پہ بھی نہیں لوٹا تھا، بلکہ اس کے بھی 3 سال بعد واپس آیا تھا۔ اس وقت میرے ساتھ ننھی گڑیا تھی جسے سنبھالنے میں میرا سارا وقت گزر جاتا تھا، پھر گھر کے کاموں کا سارا بوجھ بھی مجھ پر تھا۔ میں بہت مشکل سے اپنے شوہر کو وقت نکالتی تھی اور جو وقت میں سے دیتی تھی اس میں بھی وہ میرا نہ ہوتا۔ ہم دونوں کے درمیان دوریاں بڑھتی چلی گئی، اس لیے آج اس کے لوٹ کر آنے کی خبر جو مجھے ملی مجھے زیادہ خوشی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ ساس کے کہنے پر میں نے شوہر کی پسند کے سارے کھانے تیار کر دیے تھے۔ اب میری بیٹی جو 10 سال کی ہو رہی تھی اسے بھی اپنے باپ کے آنے کی زیادہ خوشی نہیں تھی، نہ مجھے وقت دیتے تھے نہ ہی اسے، بلکہ وہ سارا وقت بس سو کے گزار دیا کرتے تھے۔ اب تو مجھے ان کے آنے کی خوشی بالکل بھی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ بیٹی بھی نارمل تھی، جیسے اس کے بابا 5 سال بعد نہیں بلکہ 5 دن بعد لوٹ رہے ہیں۔ وہ اپنی پڑھائی میں مصروف تھے، جبکہ میری ساس تھی جنہوں نے سارے گھر کو سر پر اٹھا رکھا تھا۔ شرف افسان کا کھانا بنا کر تیار کر دو، اس کے مرضی کے مطابق کمرہ سیٹ کر دو، کپڑے بھی اس کو تھوڑی دیر واسطے میری۔ جب رات کے وقت اشرف لوٹے تو گھر میں خوب شور ہنگامہ ہونے لگا۔ میری نندوں نے بھائی کے ساتھ مل کر ڈنر کیا، جبکہ مجھے تو اپنے شوہر کے ساتھ 2 گھڑی بات کرنے کا موقع بھی نہ ملا۔ میں تو ان کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پہ بھی نہ بیٹھ سکی، سارا وقت بس سب کو سرو کرنے میں ہی چلا گیا۔ میں نے یہ بات ضرور محسوس کی تھی کہ میرے شوہر نے صحیح طرح سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ پھر وہ کمرے میں چلے گئے۔ میں باورچی خانے میں برتن دھونے لگی۔ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا تھا، میری نندیں کھا پی کے نکل جاتی تھی اور میں گھنٹوں صفائی اور باورچی خانے میں گزار دیتی تھی، لیکن ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ میرے شوہر اشرف پیچھے سے باورچی خانے میں آ گئے، مجھے پیار سے اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ اس کے انداز سے مجھے ایک دم شوک کر دیا۔ ان 15 سالوں میں ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا تھا، یہاں کی شادی کے شروع کے دنوں میں بھی نہیں، کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب انہوں نے باورچی خانے میں قدم رکھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی وہ دھیرے سے میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے خاموش اور آراد لہجے میں کہنے لگے، انم کیا ساری رات یہیں باورچی خانے میں گزارنے کا ارادہ ہے؟ میں کب سے تمہارا انتظار کروں، تم نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ اب پہلے مل کر ڈنر کریں گے، پھر ایک ساتھ وقت گزاریں گے، تمہاری وجہ سے میں نے بھی 2-4 لقمے ہی لیے ہیں۔ ان کی اس بات نے مجھے حیرت کی نئی دنیا میں ڈال دیا۔ میں نے بس ایک نظر ان پر ڈالی اور دوسری نظر پھیلے ہوئے باورچی خانے پر۔ آج سے پہلے کبھی میرے شوہر نے اس بات کا احساس نہیں کیا تھا کہ میں نے کھانا کھایا یا نہیں، بس ہم نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا ہوگا، لیکن آج نہ جانے کیا انہیں اس بات کا خیال آ گیا تھا۔ میرے شوہر نے میرے صابن لگے ہاتھوں کو دلوایا اور میرے ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے میں لے گیا۔
محبت سے مجھے بستر پر بٹھایا، کہنے لگے کہ یہ سب صبح بھی ہو سکتا ہے، بلکہ تمہارے اماں سے کہوں گا کہ وہ صبح ہی تمہیں کوئی کام والی رکھوا دیں گی، اکیلے اتنے کام کیسے کرو گے؟ شوہر کا یہ بدلہ ہوا اور مجھے ٹھٹکا آ گیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ میرے شوہر کو کیا مجھ سے کوئی خاص بات کرنی ہے جو ان کا انداز بالکل بدل کر رہ گیا۔ طرح طرح کے خیال دل میں سر اٹھا رہے تھے۔ میرا دل چاہا کہ میں صاف لفظوں میں اپنے شوہر سے پوچھ لوں کیا انہیں مجھ سے کوئی ضروری کام ہے جو اس طرح سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن پھر اس سے پہلے کہ میں کچھ پوچھتی وہ خود ہی کمرے سے باہر نکل گئے۔ جب واپس لوٹے تو ٹرے میں گرم گرم کھانا تھا، وہ خود کھانا گرم کر کے لائے تھے۔ میں شرمندہ ہو گئی، میں نے کہا مجھے کہہ دیتے، مگر وہ اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلانے لگے، بڑی مشکل سے میرے حلق سے نوالے اتر رہے تھے۔ شوہر کا یہ بدلہ روپ مجھے بہت زیادہ حیران کر رہا تھا۔ پھر کھانے کے بعد میرے شوہر اٹھ کر الماری کھولی اور ایک شاپر لا کر میرے ساتھ میں رکھ دیا۔ میرا دل کپا اٹھا، کیونکہ مجھے یہی لگتا تھا کہ میرا شوہر واپس آئے گا اور مجھے طلاق کے کاغذات پڑھا کر آتے، کیونکہ میری نندیں مجھے یہی دھمکی تو دیتی تھی کہ اگر تم نے خاموشی سے اس گھر میں گزارا نہ کیا اور ہماری خدمت نہ کی تو ہم تمہیں طلاق دلوا دیں گے۔ انہیں بھی معلوم تھا کہ ان کے بھائی کا رویہ میرے ساتھ کیسا ہے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے شاپر کھولا تو اندر سے ایک سیاہ رنگ کی نائٹی نکلی، جس دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ دیکھ کر حیران رہ گیا، ایسے کپڑے تو میں نے شادی سے لے کر ابھی تک نہیں پہنے تھے۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا جہاں شرارت چھائی ہوئی تھی۔ کہنے لگے بیگم اس عمر بھی تم بہت خوبصورت لگتے ہو، اگر یہ پہن کر میرے سامنے ہوگی تو میں تو اپنے ہوش گنوا بیٹھوں گا۔ شوہر کی بات میں بالکل حیران رہ گئی۔ پھر میں نے انکار کیا کہ میں نے کبھی اس طرح کا لباس نہیں پہنا۔ پھر آج کیسے پہنوں؟ میرے شوہر نے مجھے اپنی باہوں میں بھرا، کہنے لگے آج تک نہیں پہنا تو آج پہن لو۔ ہمیشہ شکایت کرتی تھی کہ میں تمہیں وقت نہیں دیتا، آج تمہارا ہونا چاہتا ہوں تو تم خود بھاگ رہی ہو۔ شوہر کی بات پر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ہر بیوی یہی تو چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس پر توجہ دے، محبت دے، اس کے ساتھ وقت گزارے۔ اب جب مجھے یہ سب کچھ مل رہا تھا تو پھر میں کیوں اتنی سوچوں کا شکار تھی؟ میں جلدی سے اٹھ کے واش روم میں گئی، شاور لے کر اپنے پاس سے اٹھی اور ادرک لہسن کی بو کو دور کیا اور پھر نوے پہن کر پرفیوم سپرے کیا۔ پھر شوہر کے پاس خلوت میں پہنچ گئی۔ اس رات پہلی دفعہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ وہ ٹائم گزارا تھا جس کی تمنا میں شادی کی پہلی رات سے کر رہی تھی۔ پہلی بار مجھے لگا تھا کہ وہ میرے ساتھ ہے، انہوں نے بھی مجھے خوش کیا تھا، وہ بھی اس طرح کے میں اپنے پر ناز کر رہی تھی کہ میرے شوہر نے عزت کے ساتھ محبت جو میری زندگی میں بہت عرصے سے کہیں نہیں تھی۔ اور پھر اگلی صبح تو وہ ہوا جس نے مجھے چونکا دیا۔ میرے اٹھنے سے پہلے میرے شوہر اٹھ چکے تھے۔ جب میں اٹھ کر ان کے پیچھے کمرے سے نکلی تو اپنی ماں کے سامنے کھڑے تھے، ان سے کہہ رہے تھے کہ کب تک میری بیوی کے لیے اس گھر میں کام کاج کرے گی؟ دونوں بہنیں آ کر مزید اس کا جینا مشکل کر دیتی۔ ایسے نہیں ہے کہ میں اپنی بہنوں کے آنے کے خلاف ہوں، لیکن انہیں چاہیے کہ جب بھی آئیں تو سمرین کا بھی ہاتھ بٹا دیا کرے۔ سمرین کے لیے کب تک یہ سب کچھ دیکھتی رہے گی؟ وہ تھک جاتی ہے، کسی ملازمہ کا انتظام کرے یا پھر میں ہی کوئی ملازمہ تلاش کر دیتا ہوں۔ میری ساس کے چہرے کا رنگ بدلا تھا، شاید بیٹے کی ایسی زبان وہ پہلی بار سن رہی تھی، اس لیے یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ کہنے لگی یہ تجھ پہ کون سا جادو کر دیا اس نے جو ایک رات میں ہی ایسے اس کی محبت پر تول رہا ہے؟ تیری شادی کو 15 سال ہونے والے ہیں، ابھی تک سمرین نے ہی تو پورا گھر سنبھالا ہوا، پھر اب کون سی آفت آ گئی؟ میرے شوہر کہنے لگے کہ ابھی تک سنبھالا ہوا تھا لیکن اب نہیں سنبھال سکتی، وہ تھک جاتی ہے، اسے بچی کو پڑھانا بھی ہوتا ہے، میرے پیچھے بچی کی ساری ذمہ داری اس کے کاندھوں پر ہے، اس لیے اس پر رحم کھائیں۔ یہ کہہ کر میرے شوہر گھر سے نکل گئے۔ میں اپنا ہکا بکا اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ پھر جب میں اٹھے آگے بڑھی اور میری ساس کی نظر مجھ پہ پڑی تو وہ غصے سے کہنے لگی کہ تو نے میرے بیٹے پہ کون سا جادو چلا دیا؟ ایک رات میں ہی سے تیری تھکن نظر آ گئی۔ ساس کی بات پہ میں شرمندہ ہو گئی، میری بھیگے ہوئے بال وہ بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا، ان کی آر پار ہوتی نظروں سے بچ کر میں باورچی خانے میں پہنچ گئی۔ شادی کے 15 سال بعد بھی مجھے ایسی شرم محسوس ہو رہی تھی جیسے میں کوئی نئی نویلی دلہن ہوں۔ اس سے پہلے بھی بہت دفعہ اشرف واپس آئے تھے، وہ 1 مہینے کے لیے آتے تھے، لیکن اس 1 مہینے میں کوئی ایک رات بھی وہ میرے ساتھ ایسے نہیں گزارتے تھے جیسے پچھلی رات گزری تھی۔ وہ رات کے 2 بجے تک اپنی اماں کے پاس ان کے قدموں میں بیٹھے رہتے تھے اور کمرے میں آتے ہی سو جاتے تھے۔ تھوڑا بہت وقت وہ مجھے دیتے تو اس میں بھی ان کا انداز بالکل بیگانہ سا ہوتا تھا، بس اپنی ضرورت کو پورا کر رہے ہوں یا پھر رشتے کی ضرورت کو نبھا رہے ہوں۔ اس لیے اب 15 سال بعد ان کا یہ روپ میرے لیے بالکل انوکھا تھا اور کہیں نہ کہیں ان کے پیچھے مجھے کچھ غلط ہوتا نظر آ رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس بات کروں، کہ اب بتاؤں میرے شوہر کتنا بدل گیا۔ جیسے یہ تبدیلی مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ ان کے اندر آنے والی یہ جوانی اور مجھ سے بھرپور محبت، ان کے جذبات مجھے کسی بڑی انہونی کا پتہ دے رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد میری ساس نے فون کر کے میری نندوں سے میری شکایت لگا دی، جبکہ میری تو کوئی غلطی بھی نہیں تھی، مگر ان کا کہنا تھا کہ میں نے اشرف کو ان کے خلاف بھڑکایا ہے اور بہنوں کے خلاف بھی کیا، جب مجھ خدا گواہ تھا کہ میری تو اس بارے میں کوئی جب بات ہی نہیں ہوئی تھی۔
پھر اشرف جب کافی دیر بعد گھر لوٹے تو بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ خود ہی میرے پاس باورچی خانے میں آ گیا، بتانے لگا کہ پرانے دوستوں سے ملنے گیا تھا۔ سب مجھے دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ پھر وہ ان کے قصے سنانے لگے۔ میں کام کرتے کرتے کبھی کبھی ایک حیرت بھری نظر اشرف پر ڈال دیتی تھی۔ شادی کے 15 سالوں میں پہلی دفعہ میں ان کے منہ سے ان کے دوستوں کے قصے سن رہے تھے۔ مجھے تو ابھی تک یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ان کے کتنے دوست ہیں اور ان کی فیملیز میں کون کون ہے، مگر آج تو وہ ایک چھوٹی چھوٹی بات بتا رہے تھے اور میں بس سنتی چلی جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد میری بیٹی باورچی خانے میں آئی تو مجھے اپنے بابا کو دیکھ کر دروازے پہ رک گئی۔ میرے شوہر نے اسے محبت سے اندر بلایا، سینے سے لگایا، دوست اس کی پڑھائی کے بارے میں پوچھنے لگے۔ اپنے بابا کا یہ انداز اس کے لیے بھی بالکل انوکھا تھا۔ وہ بھی خوش خوش اپنے بابا کو پڑھائی کے بارے میں بتانے لگی، پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے کمرے میں لے گئی تاکہ اپنے اسکول کے پروجیکٹ دکھا سکے، اور وہ بھی اس کے ساتھ چلے گئے۔ باپ بیٹی کی یہ محبت میری آنکھوں میں آنسو بھر آ گئی۔ میری ساری دعائیں ایسا لگتا تھا جیسے قبول ہو گئی۔ پھر شام کے وقت اشرف کہنے لگے کہ تم اور ردا تیار ہو جاؤ، میں تم دونوں کو سمندر لے کر چلتا ہوں۔ یہ سنتے میری ساس کہنے لگی کہ دونوں بہنوں کو بلا لو، وہ بھی اپنے بچے لے کر تمہارے ساتھ چلی جائیں گی۔ یہ سن کر میرے شوہر نے انکار کر دیا، کہنے لگے میں کچھ وقت اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ انجوائے کرنا چاہتا ہوں، اگلی دفعہ ان لوگوں کو بھی لے جاؤں گی۔ یہ سننا تھا کہ میری ساس کے چہرے کا رنگ اتر گیا اور نفرت مجھے دیکھنے لگی، جب میں خود اس بات پہ حیرت زدہ تھی۔ میرے شوہر تو بہنوں کے بغیر ہلتے بھی نہیں تھے، پھر کیسے وہ انہیں چھوڑ کے گھومنے جانے کو راضی تھے؟ خیر میں اپنی بیٹی کے ساتھ تیار ہو کے گھر سے نکل گئی۔ ہم گھومے پھرے، ڈنر کیا، رات کو گھر واپس لوٹے تو میں بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ اس رات میرے شوہر نے دوبارہ مجھے تیار ہونے کا کہا تو میں ساری تھکن بھلا کے مسکراتے ہوئے خود ہی تیار ہو کے بستر پہ آ گئی۔ لیکن اس رات میرے شوہر نے مجھے اور بھی حیران کر دیا کہ پہلے انہوں نے میری کمر اور میرے پاؤں دبائے، میں نے روکتی رہ گئی، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ نہ روکے، محبت سے تیل کی مالش کرتے ہوئے میرے وجود کی تھکن کو اتار رہے تھے اور میں نے خود کو ان کے حوالے کر دیا تھا۔ اس رات جب اشرف میرے حقوق ادا کر کے واش روم میں گئے تو وہ میں سوچ میں پڑی کہ پہلے تو اشرف 2 منٹ سے زیادہ مجھے وقت نہیں دیتے تھے، کیا اب وہ کتنا بدل گئے ہیں، کیسے؟ میں نے سوچا تھا کہ اشرف سے سیدھا پوچھ لیتی ہوں۔ مجھے کچھ لوگ واش روم سے آئے تو میری ہمت نہ ہوئی کہ میں ان سے ان کے بدلے روپ کی وجہ پوچھوں یا جاننے کی کوشش کروں کہ اتنے جواب ہوں گے کیسے لوٹ آئے۔ میرے دل تو یہی تو بول رہا کہ وہ میرے حق میں بہت اچھے ہو گئے تھے، ورنہ مجھے آج بھی شادی کی وہ پہلی رات اچھی طرح یاد تھی جب اشرف کمرے میں آیا تھا اور انہوں نے اپنا کوٹ اتار کر ایک طرف ڈال دیا تھا، خاموشی روم سے آ کر سیدھا سونے کے لیے لیٹ گئے، نہ محبت بھری کوئی بات کی، نہ کوئی وعدہ یا امید دلائی، مستقبل پر لے کے کوئی ایسی بات نہ بولی جس سے مجھے اپنی زندگی خوشگوار ہونے کا احساس ہوتا۔ اور اس پہلی رات کے بعد سے لے کر اب تک کے اشرف کا رویہ میرے ساتھ اتنا ہی سرد رہا۔ وہ ہمارا تعلق بہت ضرورت کے تحت نبھایا کرتے تھے اور پھر کمرے سے نکل جاتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ انہیں بھی لگنے لگے تھے، مگر اس بار تو وہ بالکل بدل گئے، لوٹے تھے۔ ان کا بدل کے لوٹنا مجھے بہت زیادہ سکون دے گیا تھا۔ انتظام کر آیا ہوں، تم میرے ساتھ پاسپورٹ آفس لے کر ایسے پوچھے کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ کہنے لگے میں سارے انتظام کر کے آیا ہوں، بس تمہارا پاسپورٹ اور ویزا لگاؤں گا اور اس بار تو دونوں کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ ہماری بیٹی باقی کی پڑھائی نہیں پوری کرے گی اور تم بھی میرے ساتھ رہو گی۔ اشرف کی باتوں نے مجھے حکم کر دی اور بے یقینی سو رہے تھے، کہنے لگے دونوں نے مل کر بھی ہاتھ رکھنا، کہنے لگے میں تمہارا بغیر نہیں رہ سکتا، میں چاہتا ہوں اب تو بہت ساری زندگی ایک ساتھ رہے۔ میں نے اماں کے بارے میں پوچھا، کہنے لگے اماں کو میں بڑے بھائی کے گھر میں سنا دوں گا، تم نے ساری زندگی اماں کی خدمت کی، اب کچھ بڑی بھابھی کو ان کی خدمت کر لینے دو۔ پھر میرے شوہر نے میرا اور اماں کو بتائے بغیر ہی ہمارا اور مجھے سختی سے کہہ دیا تھا کہ اماں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کہا تو میں خود اماں سے بات کر لوں گا۔ پھر پورے 45 دن بعد ویزا لگوا کر تب اشرف نے یہ بات اماں کو بتائی تو کون میرے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دے، کہنے لگی جادوگرنی ہے، اس دم کو جادو کیا، تم اسے ساتھ لے جانے کی بات کر رہے ہو، پہلے بھی تم اس کے بغیر رہتے تھے نا، اب اسے ساتھ کیوں نہیں جانا؟ تو بوڑھی ماں کا خیال نہیں آیا کہ میں یہاں اکیلی کیا کروں گی؟ اشرف کہنے لگا میں آپ کو بڑے بھائی کے پاس چھوڑ دوں گا، اب ساری زندگی میں نے اور ارحم نے آپ کا خیال رکھا ہے، اگر وہ کچھ وقت آپ بڑے بھائی کے گھر رہ جائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، میرے علم کو لے کر بھی کچھ فرض ہے، کچھ ہو گیا تو سنین دونوں بیٹیوں کو بلا کے میرے ساتھ بہت زیادہ جھگڑا نہیں کیا، میرے اوپر پھر منت رائے گی، اپنی ساس نندوں کا جیتنے کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، اپنی ہستی کو مٹا دیتے، لیکن پھر بھی مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا تھا، کیونکہ مجھ پر ایسے انسان لگے تھے کہ میں کانوں کو ہاتھ لگا کے رہ گئی تھی، لیکن اشرف نے کہہ دیا تھا کہ تم ان سب کی بات ہوتے ہوئے نہ لو، اب تمہیں میرے ساتھ زندہ ہے، پھر وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر گواہ کروانا ہوگا، ہماری بیٹی بھی ہمارے ساتھ تھی اور میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، ہم تو غیر پہنچے تھے اور پہلی بار حمزہ گھر دکھایا جس کے میں بڑی حیران تھی کہ بہت عالی شان سا گھر تھا جس میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ کہنے لگے
پاکستان آنے سے پہلے ہی میں نے یہ قدم پوری طرح سیٹ کروا دیا تھا، کیونکہ میں تمہیں ساتھ لے کر آنے والا تھا۔ اس رات جب وہ میرے قریب آئے تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ مجھ نے کہا، اشرف تم کیسے؟ پہلے تو آپ ایسے نہیں تھے، نہ ہی ایسے جوان تھے، نہ ہی مجھے زیادہ وقت دیتے۔ اچانک 15 سالوں بعد آپ نے ایک تبدیلی کیسے آ گئی؟ میرے شوہر نے مسکرا کے میری طرف دیکھا اور پھر جو کچھ بتایا وہ سن کر میں رونق کے کھڑے ہو گئے۔ اشرف کہنے لگے کہ جب میں شادی کے لیے واپس لوٹا تب اس پر ذمہ داریوں کا بوجھ تھا، بہنوں کی شادی کرنے کے، لیکن اس سے پہلے اللہ نے میری شادی کروا دی تاکہ میں گھر میں کوئی کام والی آ سکے۔ اس وقت میں اتنا چھوٹا نہیں تھا کہ تمہاری ذمہ داری کو سمجھ سکتا۔ میں تو اس وقت شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اماں کے کہنے پہ میں نے شادی کر لی، مگر تمہارا حق ادا نہ کر سکا۔ ہر وقت تم سے بھاگتا تھا، لیکن پھر مجھے پتہ چلا کہ میں باپ بننے والا ہوں تو میرے دل میں تمہارے لیے جذبات بدلنے لگے۔ میں واپس آنا چاہتا تھا، مگر اماں نے مجھے منع کر دیا۔ بہنوں کو رخصت کرو۔ اس کے بعد جب میں لوٹا تو بچی، مگر اماں کہنے لگی کہ تمہاری بیوی کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، وہ تمہارے بغیر ہی بہت خوش رہتے ہیں۔ اور مجھے بھی ایسے ہی لگا جیسے تم میرے بغیر رہنے کی عادی ہو گئی، اس لیے میں نے تمہیں تمہارے ہاتھ میں چھوڑ دیا کہ کہیں تم پہ نہ لگے کہ میں بس اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن تم مجھ سے اپنی ضروریات برداشت نہ ہوتی تو میں تمہارے قریب آ جاتا، اور پھر ضرورت نہیں ہوتی تم سے الگ ہو جاتا۔ پھر اس طرح سال پر سال گزرتے چلے گئے۔ ان 15 سالوں میں صرف 4 بار تمہارے پاس آیا ہوں، اور چاروں بار تمہارا حق ادا نہ کر سکا، کیونکہ ہر بار اسے کوئی نہ کوئی ایسی بات میرے کان میں کہہ دیتی کہ میرا تم سے رشتہ بنانے کو بھی دیکھنے کا دل نہیں کرتا تھا۔ کبھی کبھی تو میں سوچتا تھا کہ میں چپ کر دوسری شادی کروں، لیکن میں اتنا بھی برا نہیں تھا کہ تمہیں دھوکہ دے کر پردیش میں شادی کر لیتا۔ پھر کچھ مہینے پہلے میں ایک دوست کے پاس پاکستان سے گیا کہ اس کی بیوی کا اچانک سے انتقال ہو گیا تھا۔ یہ سن کر بہت رویا۔ میں نے گلے لگ کر کہنے لگا کہ اتنے سالوں میں اپنی بیوی کے ساتھ خوشی کے 4 پل بھی نہ گزار سکا۔ اپنی بہنوں کی خوشی کی خاطر میں نے اپنی شادی شدہ زندگی کو قربان کر دیا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے اپنی بیوی کے ساتھ غلط کر دیا۔ اب اس وقت میری زندگی میں کوئی ساتھی نہیں ہے۔ میرے اہل جن کے لیے میں نے اپنی جوانی برباد کی، وہ اپنے گھروں میں اپنے شوہروں کے ساتھ خوش ہے، اور میری ماں تو تھی، لیکن اس کا دل لگانے کے بعد باقی بیٹے بھی تھے، لیکن میری وہ ٹی وی جو صرف میری خاطر اپنے گھر چھوڑ کر آئی تھی، وہ تنہائی میں چلی گئی۔ بروز محشر خدا کو کیا جواب دوں گا کہ میں اس عورت کا حق ادا نہ کر سکا جسے میں نے اپنے نکاح میں لیا تھا۔ میں نے اپنے دوست کا جب یہ ہاتھ دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے بھی تو زندگی اسی طرح گزاری، بلکہ میں کیا، پردیس میں رہنے والا ہر شخص۔ اس لیے جب واپس لوٹا پوسٹنگ میں نے گھر میں دیکھا، میری ساری گھر میں ہنسی کوٹ رہی تھی، سب اپنے شوہروں کو ساتھ خوش تھی، سب میرے ساتھ کھانا کھانے ٹیبل پر بیٹھی تھی، لیکن تم ملازمہ کی طرح لگی تھی۔ تو مجھے احساس ہوا کہ تمہاری زندگی میں بالکل بھی میری بیوی جیسی ہے، اور پھر مجھے یہ خوف ستایا کہ اگر تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی تو میرا کیا ہوگا؟ بہنیں تو اپنے گھروں کی ہو چکی، اماں کے پاس دوسرے بھائیوں کا سہارا ہے، لیکن میری تو ساری دنیا تم سے ہے۔ اس لیے میں نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ جو کچھ میرے دوست کے ساتھ ہوا تھا، اس کے بعد میں یہ فیصلہ تو کر چکا تھا کہ تمہیں اپنے ساتھ کویت لے آؤں گا، لیکن اس رات اپنی ماں بہنوں کا رویہ دیکھ کر مزید اس بات پر میں پختہ ہو گیا کہ اب ہمیں زندگی ساتھ گزارنی ہے۔ وہ محبت جو شادی کی پہلی رات مجھے تمہیں دینی چاہیے تھی، وہ میں نے 15 سالوں بعد تم پر لوٹائی، کیونکہ یہ 15 سال میں نے اپنے گھر والوں کی خوشیوں کی خاطر اپنے رشتوں کو قربان کیا، مگر اب میں ہمیشہ رشتے کو مزید قربان نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر اشرف نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کے روتی رہی، سارے گلے شکوے آنسوں کے ذریعے بہہ گئے، کیونکہ میرا شوہر میرا ہو گیا تھا، میرا صبر رنگ لے آیا تھا۔ آج میں اپنے گھریلو زندگی میں بہت خوش ہوں۔ میری بیٹی اپنے باپ کے ساتھ بہت خوش ہے۔ عورت کا صبر، اس کی محنت ضائع نہیں جاتی، ایک نہ ایک دن شوہر کو اس بات کا احساس ہو ہی جاتا ہے۔ اس لیے ہر عورت کو چاہیے کہ صبر کے ساتھ اپنے گھر کو بنانے کی کوشش کرے۔ پردیس میں رہنے والے مردوں کی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے۔ عورتوں کو اس بات کا شاید احساس نہیں ہوتا کہ کس طرح وہ پورے گھر کی خوشیوں کی خاطر اپنی زندگی، اپنی جوانی برباد کر دیتے ہیں۔ مجھے بھی پہلے اس بات کا اس قدر احساس نہیں تھا جتنا اب ہوتا ہے۔ اب میں خود اپنے شوہر کے ساتھ پردیس میں رہتی ہوں، اور یہاں موجود مردوں کی مشکل زندگی دیکھتی ہوں تو حیران رہ جاتی ہوں کہ ایک مرد اپنے گھر کی ہستی کو چلانے کے لیے کس طرح اپنی پوری زندگی مٹا دیتا ہے۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، اگر آپ کے شوہر پردیس ہیں تو انہیں اپنے بھرپور محبت کا احساس دلائیں اور انہیں خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ پلیز مجھے سپورٹ کریں، پلیز مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ میرے ویڈیوز کو فل واچ کیا کریں وداؤٹ اسکپنگ۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔